السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نالج۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وادی سندھ کی تہذیب۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جو میرے چینل پہ نئے ہیں پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، وادی سندھ کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ تہذیب جس علاقے میں پروان چڑھی ہے اسے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے تھے۔ اس تہذیب کے سار سندھ میں موہنجو دڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہرپا ساہیوال کے ضلع میں پائے گئے ہیں۔ اب تک پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تہذیب کے تقریباً 1500 اضافی آثار اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔ اب تک براعظم ایشیا میں دنیا کی 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں، جن میں مصر، عراق، سومیری اور وادی سندھ شامل ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب ان قدیم تہذیبوں کی اہم اثر سمجھی جاتی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے جنوبی ایران، عراق، مصر اور خلیج فارس کے ساتھ گہرے تجارتی رابطے تھے۔ وادی سندھ دجلہ، فرات اور وادی نیل کو تہذیبوں کا گہوارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے سمیری اور بابل کی تہذیبوں کے ساتھ بھی تجارتی اور مذہبی تعلقات قائم تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے 2 اہم قدیم شہر تھے جو موہنجو دڑو اور ہرپا ہیں۔ موہنجو دڑو کا قدیم شہر ضلع لاڑکانہ، سندھ ہے۔ یہ شہر وادی سندھ کا ایک اہم مرکز تھا۔ اس کے مشرق میں دریائے سندھ بہتا ہے۔ وادی سندھ کی اس قدیم تہذیب کا پتہ سب سے پہلے 1922 میں لگا جب یہاں کھدائی کی گئی۔ موہنجو دڑو سے کھدائی کے دوران مٹی کے برتن، زیورات، بیل گھاری، مہرے، کشتی، کھلونے اور جانوروں کے ڈھانچے ملے۔ یہاں سے چوڑیاں اور سرخ مٹی کے منکے بھی دریافت ہوئے جو بچے اور عورتیں پہنتی تھیں۔ آثار سے معلوم ہوا کہ یہاں زیورات اور قیمتی پتھروں سے بنائے جاتے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا دوسرا اہم شہر ہے ہرپا۔ ہرپا ساہیوال کے قریب واقع ہے۔ یہاں سے اس تہذیب کے باشندوں کا کافی اثاثہ دریافت ہوا۔ دریافت ہونے والی چیزوں میں مٹی کے پکے ہوئے برتن، مہرے اور وزن کرنے والے اوزار شامل ہیں۔ مہرے پکی مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوتی ہیں۔ ہرپا سے ملنے والی مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصاویر نمایاں تھی۔ اس دور میں کانسی سے اوزار تیار کیے جاتے تھے۔ وادی سندھ اور سمیری تہذیب کے آپس میں گہرے تعلقات تھے۔ سمیریا کی کھدائی کے دوران وادی سندھ کی مہرے برتن اور ایک پتھر کے پیالے پر کوہان والے بیل کی تصویر ملی۔ ان آثار سے ماہرین آثار قدیمہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ وادی سندھ اور سمیری تہذیب کے دوران کاروباری تعلقات تھے۔ وادی سندھ میں شہروں کی بناوٹ کی اگر بات کی جائے تو وادی سندھ کا معاشرہ مختلف حصوں میں تقسیم تھا۔ شہری بناوٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر والے حصے میں امراء اور معاشرت کے طاقتور افراد رہتے تھے اور ان کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے الگ سے کوارٹرز بنائے جاتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب اور شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہائش پذیر تھی۔ کسان گاؤں میں، کاریگر اور تاجر شہر میں رہتے تھے۔ خانہ بندوش جنگلوں اور میدانوں میں مویشیوں کے ساتھ پھرا کرتے تھے۔ وادی سندھ کے قدیم شہروں میں بڑے بڑے محلات، مندر اور مقبرے وغیرہ دکھائی نہیں دیے۔ اگر وادی سندھ میں مردوں اور عورتوں میں کام کی تقسیم کی بات کی جائے تو مردوں اور عورتوں کے درمیان کام کی باقاعدہ تقسیم تھی۔ عورتیں آٹا پیستی، کپڑا تیار کرتی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی، جبکہ مرد کے پیشے کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھے۔ کپڑا بننے کی تکلیاں، مٹی کی مورتیاں، ان پر بنے کپڑوں کے نقوش صنعتوں کار کا پتہ دیتے تھے۔ عورتیں ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہن کر آرائش کرتی تھیں۔ وہ لہنگا بھی پہنتی تھی جبکہ مرد شال اوڑھتے تھے۔ وادی سندھ کے رسم الخط کی بات کی جائے تو وادی سندھ کا رسم الخط دلچسپ لیکن پوشیدہ ہے۔ وہ لوگ پڑھ لکھ بھی سکتے تھے۔ ان کے رسم الخط میں 400 علامتیں تھیں۔ یہ رسم الخط زیادہ تر فوجی، تاجر اور سیاسی لوگ استعمال کرتے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ ابھی تک ان علامتوں کا مطلب نہیں سمجھ پائے۔
جب تک کوئی ماہر اس رسم الخط کی علامت کو نہیں سمجھ پائے گا، اس وقت تک وادی سندھ کی تہذیب کے کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ وادی سندھ کی زراعت کی بات کی جائے تو وادی سندھ کی زمین زرخیز تھی۔ اس کی دولت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ وادی سندھ کی طبی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی، جنہوں نے جنگلات کاٹ کر زمین کو قابل کاشت بنایا۔ کاشتکاری کے لیے لوگ دریاؤں پر پشتے بنا کر پانی روک لیتے تھے۔ یہاں کی بستیوں سے فصلوں کو جو اوسار ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ وادی سندھ میں باجرہ، جوں، دالیں، مٹر، جوار، تل، چاول، السی، سرسوں اور کپاس پیدا ہوتی تھی۔ وادی سندھ میں بھیل کے ڈھانچے بھی بہت دریافت ہوئے۔ زراعت میں بھیل کو انتہائی اہم جانور سمجھا جاتا تھا۔ وادی سندھ کی تہذیب کے ساڑھ میں بیلوں کے ڈھانچے اور بڑی تعداد میں برآمد ہوئے۔ بیل کو زراعت کے علاوہ بردباری اور دیگر کاموں کے لیے وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا تھا۔ وادی سندھ کے شہروں اور دیہاتوں کے درمیان زرعی اجناس اور معدنیات کی تجارت ہوتی تھی۔ اندرونی تجارت بیل گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ وزن اور ناپ تول درست اور معیار رکھنے پر زور دیا جاتا تھا۔ شہری منصوبہ بندی کی بات کی جائے تو وادی سندھ کے لوگ فن تعمیر سے بہت اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے۔ شہر اور قصبے بڑے سلیقے اور منصوبہ بندی سے بنائے جاتے تھے۔ وادی سندھ کے مذہبی عقائد کی بات کی جائے تو ناظرین گرامی، کسی بھی تحریر سے وادی سندھ کی تہذیب کے مذہب کا اندازہ نہیں لگایا جا سکا۔ البتہ مہروں پر دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مورتیاں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ لوگ درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے۔ یہاں حیوانوں کی پوجا بھی عام تھی۔ جانوروں میں بیل، شیر اور ہاتھی کی تصاویر ملی ہیں۔ پتھروں کے علاوہ دیگر دھاتوں کے بھی بت بنائے جاتے تھے۔ وادی سندھ میں ایک قبرستان بھی دریافت ہوا ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کے ایسے سار بھی ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مردوں کو دفن کرنے کا رواج اپناتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں بعض لوگ مردوں کو جلاتے بھی تھے۔ ناظرین گرامی، آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی سندھ کی تہذیب درجہ بدرجہ ترقی کرتی ہوئی ایک شاندار مقام تک پہنچی۔ اس کا اثر ایک وسیع علاقے پر ہوا، مگر 1500 قاف میں یہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس کے شہر زمین میں دفن ہو گئے۔ اس کا آرٹ، مذہب اور کلچر نظروں سے غائب ہو گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب قدرتی آفات، زلزلے، سیلاب، وبائی امراض کے باعث تباہ و برباد ہوئی، جبکہ بعض دیگر ماہرین اس تہذیب کی تباہی کا ذمہ دار دریاؤں کے راستے بدلنے سے پیدا ہونے والی خشک سالی کو قرار دیتے ہیں۔ بعض ماہرین کے خیال میں لوگوں نے کاشتکاری کے لیے جنگلات کاٹ کر زمین کی زرخیزی ختم کر دی، جانوروں کے لیے چراگاہیں ختم ہوئیں اور دیگر تہذیبوں سے تجارت ختم ہوئی تو آمدنی کے بڑے ذرائع نہ رہے اور یوں شہر اجڑنے لگے تو لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کیجیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔